how did your quarantine go? What did you take away from it? میرا جو کوارنٹائن تھا الحمدللہ شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں آئی. پہلے 1-2 ہفتے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ نا. مساجد بند, جم بند, ہماری جو گیدرنگز ہیں وہ بند. تو چونکہ ہمارا تعلق ہی لوگوں کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ ڈیلنگ لگا رہتے, تو پہلے جو ہفتہ گزرا اٹ واز کیوس. اسکیجول سارا ڈسٹربڈ ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. لیکن دین آئی ریئلائز کہ نہیں, اگر میں ڈسپلن نہیں کروں گا اپنے آپ کو, اور میں وہ کہتے ہیں اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل, تو پھر آئی میڈ اے پلان کہ میں نے ایگزیکٹلی کیا کیا اچیو کرنا ہے. اینڈ ڈسپلن واز دا بگیسٹ آبسٹیکل. جب کوارنٹین آیا تو وائی سی کی ایکٹیویٹیز بند کر دی ہم نے. ہمارا اللہ اکبر, ہمارا پورے پاکستان میں نا ٹورز پلان تھے, لاہور, کراچی, فیصلہ آباد, سیالکوٹ, ملتان ڈاون ہوتا, اٹ واز ناٹ کنفرمڈ, اور اس طرح کی ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے ایک ورک شاپ کروانی تھی رانگ نمبر کے نام سے, رانگ نمبر, جس میں ڈفرینٹ ہم نے فطراس کو ڈیل کرنا تھا. تو بڑی زور و شور سے پلاننگ چل رہی تھی, اچانک سے کووڈ آ گیا اور سب بند ہو گیا. تو وی ور سرپرائزڈ کہ یار اب کیا کریں گے, اب تو پھنس گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو تمہارے لیے لیکن بہت ہی اچھی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور کچھ چیز تم اس سے بہت محبت کرتے ہو لیکن ہوتی تمہارے لیے شر والی ہے. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ کوارنٹین ہو گیا اور ہم لوگ گھر بیٹھ گئے. تو دین وی اسٹارٹیڈ پلاننگ کہ اچھا اب ہاؤ ٹو میک دا بیسٹ آف دس ٹائم. اور ہم نے پھر کیا کیا کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز لیے, اسٹریم یارڈ کا سافٹ ویئر پرچیز کیا, زوم اپلیکیشن پرچیز کی اور سب کچھ, اور ہم نے سارا اپنا جو دعویٰ بڑھ کے آن لائن لے گئے. اور اب یقین جانے کووڈ میں بہت سے لوگوں نے سفر کیا اور بہت سارے بزنس اٹھے بھی صحیح, لیکن وائی سی نے, یوتھ کلب نے جو سوشل میڈیا پہ ریچ ٹچ کی, اٹ واز انبلیویبل. مطلب آر ویڈیوز وینٹ ٹو ملینز آف پیپل, ملینز اینڈ ملینز آف پیپل. اور پھر رمضان میں مجھے کسی نے دوست نے کہا کہ یار وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اے سیریز ان رمضان. میں نے کہا یار روزانہ, کہتا ہاں روزانہ کرو, محسن نے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں. تو میں نے سائیکلنگ کرتے ہوئے ڈسکس کیا اسکیجول کس ٹائم کروں. اس نے کہا رات 11 بجے کرو اور اچھا ٹائم ہے. دین آئی اسٹارٹڈ اے سیریز کالڈ مائی بیٹر ورژن. آپ میں سے کس کو نے دیکھی ہے وہ سیریز؟ اچھا خواتین میں سے صرف ایک ہیں, اچھا 2-3 ہیں الحمدللہ, 3 4 5 اوکے الحمدللہ. تو میں مائی بیٹر ورژن سیریز رات کو شروع کی, اور وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا کہ افطاری کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد ہم سائیکلنگ پہ نکل جاتے, اور 1.5 گھنٹے کی سائیکلنگ کے بعد 10:30 میں گھر پہنچ رہا ہوتا تھا, اور میں شاور لے کے چینج کر کے مجھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر روزانہ 2-3 منٹ لیٹ ہوتا تھا کیونکہ آئی یوزڈ ٹو چینج دا کلوتھز, اور وہ ٹاول لے کے لیپ ٹاپ سیٹ کر رہا ہوتا تھا. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا ٹائم گزرا, اور ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کرنے کا بڑا موقع ملا. سم ٹائمز وٹ ہیپنز از کہ ہم چل سو چل میں ایونٹس ہو رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, ٹریولنگ چل رہی ہے, لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ آپس میں نا کہتے تھے کہ یار تہجد کا اس طرح سے ٹائم نہیں مل رہا, یا قرآن پڑھنے کا اس طرح ٹائم نہیں مل رہا, اور یا اللہ کاش ہم ٹائم ہوتا تو ہم بڑا کچھ آپ کے ساتھ باتیں کرتے اور دعا پڑھتے مانگتے اور قرآن کی تلاوت کرتے, لیکن ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حجت تمام کی ہم لوگوں پہ, اور ہمیں ٹائم دے دیا کہ اب یہ لو اور لیٹس ٹیسٹ کہ تم لوگ کتنے سچے تھے اپنے وعدے میں. الحمدللہ اٹ وینٹ گریٹ. مطلب میرا جو کوارنٹین کا ایکسپیرینس تھا اٹ واز امیزنگ الحمدللہ. بالکل صحیح ہے. اچھا اسی میں سے ایک کوشچن ہے کہ ابھی جیسے آپ نے اینڈ کیا کہ آپ کو بہت سارے آپ جو چیزیں جن کے لیے آپ کو پہلے ٹائم نہیں مل رہا تھا, آپ کو کوارنٹین میں اس کے لیے ٹائم مل گیا. اچھا ابھی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو کوارنٹائن سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے, فار ایگزامپل تہجد کی عادت ڈیولپ کرنی ہے, یا ہم نے کوئی اور عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ روز میں 1 پیج قرآن مجید کا پڑھوں گا. لیکن کوارنٹائن سے پہلے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. اگر اسٹل ہم کوارنٹائن میں جن دنوں میں یونیورسٹی, اسکول سب کچھ بند تھا, اور کچھ دن ایسے بھی آئے تھے جن میں آن لائن بھی بند تھا, تو ان دنوں میں اگر ہم وہ اس چیز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے یا واقعی ہمیں زندگی میں ٹائم نہیں مل رہا؟ I think there's a big problem with us. وہ کہتے ہیں نا the addiction to distraction is the death of creative production. جب انسان ڈسٹریکشنز کا عادی ہو جاتا ہے نا, تو اس کی جو پروڈکشن ہے, جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے, وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, and he is a failure. آپ یقین جانیں بہت سے لوگ کوارنٹین میں سارا دن فیس بک پہ بیٹھے ہیں, انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, لیکن ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا, ان کو پروڈکٹیو کام کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا.
So what I believe is it's all about discipline and making your priorities. देखिए अगर हम, वो बड़ा अच्छा फेमस कोट है कि you have to suffer from either of two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. या तो आप थोड़ी सा पेन लेके अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, यार ठीक है दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन करता हूँ मैं ऐसी की तैसी, बस करना है, आई हैव टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल. ये जो पेन होता है ना, ये एंड में जाके सक्सेस बनता है आपकी. और ये पेन जो है ना, ये बड़ा स्वीट, इसको मैं बोलता हूँ मीठा दर्द है ये. लेकिन जो रिग्रेट का पेन है ना, कि आप सारा आपने 6 महीने गुजार दिए, साल गुजार दिया क्वारंटीन में और आपने कुछ अचीव ही नहीं किया, वो जो रिग्रेट है ना, उसका पेन भी इंसान लेता है, सफर करता है, लेकिन इट वेज टन्स, वो फिर इंसान को बर्दाश्त नहीं होता. और इमेजिन एक इंसान सारी जिंदगी गुजार दे और बुढ़ापे में पहुंच के जब मुड़ के अपनी जिंदगी को देखे कि मैंने क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया, ना दुनिया में कुछ कमाया ना आखिरत में कुछ भेजा. तो वो जो रिग्रेट का पेन है ना, वो बड़ा गंदा पेन है. तो इससे पहले कि रिग्रेट के पेन से हम सफर करें, हमें डिसिप्लिन के पेन सफर कर लेना चाहिए. अच्छा, डिसिप्लिन की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे आप में से? आई वांट टू मेक इट इंटरैक्टिव ताकि गपशप लगे. डिसिप्लिन की कोई भी बुकिश डेफिनेशन ना बताएं जो आपके जहन में आ रही है. एनीवन कैन स्टैंड अप एंड टेल द डेफिनेशन ऑफ, कम ऑन यार मुल्तान जी जी. एनीथिंग डन कंसिस्टेंटली, ये तो कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस की डेफिनेशन है. वैसे अच्छा है, अच्छा एनीथिंग डन विद रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग द रूल्स, तो क्या ये डिसिप्लिन होगा? और मैं फिर वो कभी ना करूं, मैं उसमें टाइम ऐड कर लें. लेट मी मेक इट इजी फॉर यू इंशाल्लाह. डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ यू लाइक इट और नॉट. मैंने अगर एक्सरसाइज पे जाना है और आज मैं बहुत सुस्त फील कर रहा हूँ कि यार बस थका हुआ हूँ, बिरयानी खाई हुई है, और मुल्तान में स्टूडेंट्स बिरयानी बड़ी फेमस थी, अब पता नहीं है या नहीं है, ये डेरा अड्डा के आगे कहीं थी. तो भाई एक चीज, उस पे दरमियान में उस पे केस हुआ था कि वो गधे का गोश्त डाल रहे हैं. अल्लाहु अकबर, ये किस ईयर में हुआ था यार? मैं उससे पहले खाता था, उसके बाद नहीं खाता मैं. उस टाइम में चला गया था इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जो है ना कि मैंने उठना है, जिम जाना है, और मुझे पता है कि यार जिम जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फिजिक के लिए, मेरी हेल्थ के लिए. डिसिप्लिन इज कि डूइंग द राइट थिंग इवन इफ यू लाइक इट और नॉट. आई डोंट लाइक गोइंग टू जिम, मैं सुस्त फील कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू स्लीप, दिल चाह रहा है कि यार बस सो जाओ, और कंबल है और ठंड है और बस लेकर सो जाओ. लेकिन डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ यू लाइक इट और नॉट. कुरान खोल के पढ़ना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है और यहाँ पे कुरान है, दिल चाह रहा है इंस्टाग्राम खोलूं लेकिन मैं कुरान खोल के पढ़ता हूँ. दिस इज डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन जो है ना, ये लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और क्वारंटीन है ना, क्वारंटीन ने डिसिप्लिन सिखाया है कुछ लोगों को, जिनको नहीं सिखाया उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, और जिन्होंने अपने पे डिसिप्लिन लागू किया तो उन्होंने बड़ा फायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब में ना, मैंने किसी को बताया, द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ यूथ क्लब पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, इट वाज द क्वारंटीन. अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इंटरनेट पे थी और हम इंटरनेट के बादशाह हैं, ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ना हमने बहुत दावत, दीन की दावत का काम किया, और पूरी दुनिया में लोगों ने दीन को सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े, एंड दे चेंज देयर लाइव्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो बड़ा अच्छा टाइम था. अच्छा, इसमें एक फीलिंग है जो शायद हम में से 50% में कॉमन होगी. आपने क्वारंटाइन में यूजलेस फील किया किसी पॉइंट पे? आपको लगा यार मैं यूजलेस हूँ, बहुत यूजलेस? हाँ, पहले कुछ दिनों में. उसको ओवरकम कैसे? यार ओवरकम मैंने ना उस पर बड़े देर टाइम लगा के मैंने प्लानिंग किया कि मैंने अपने दिन को यूज किस तरह करना है. आई नीड टू नो ईच एंड एवरी सेकेंड कि मैं 3 बजे क्या कर रहा हूँ, 5 बजे क्या कर रहा हूँ, 7 बजे कर रहा हूँ. तो आई रोट इट डाउन. अगर आप मेरा स्केड्यूल देखें ना तो आप हैरान हो जाए. मैंने एक एक चीज मेंशन की होती है उसमें. इवन सुबह उठना है तो सबसे पहले लिखा होगा मैंने कि सुन्नतों पे अमल करना है, मतलब जिसमें ये भी चीज होगी कि मुंह को 3 दफा मलना है, ये सुन्नत थी. अल्लाह की जब उठते थे तो अपने फेस पे 3 दफा हाथ फेरते थे, जस्ट टू टेक द स्लीप ऑफ. और फिर नाक को भी झाड़ना 3 दफा, ये भी सुन्नत है. तो इस तरह की चीजें भी ना जब आप इनकलकेट करते हैं अपने लाइफ में तो यू फील प्रोडक्टिव कि मेरा जो दिन का स्टार्ट है ना वही बड़ा अच्छा हो गया है. वो एक टॉक पे थी किसी गोरे की के स्टार्ट योर डे बाय मेकिंग योर बेड. आपने किसी ने सुनी होगी. तो व्हेन यू मेक योर बेड
when you wake up in the morning, you feel something achieved. آپ کو ٹک لگ جاتا ہے کہ yes I did something for myself and for my family. تو وہ جو ایک ٹک ہے نا, جو ایک اسٹارٹ ہے آپ کے دن کا کہ you started off your day with something productive, this gives you dopamine internally. اور جب آپ کو ڈوپامین ملتا ہے تو then you have more energy to do something good انشاءاللہ. میں بہت لمبے جواب تو نہیں دے رہا, ویسے بولنے کے میں بہت آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ میں سے کسی کو اگر آواز بالکل نہیں آ رہی کہ آڈیبل نہیں ہے, آپ پلیز بتا سکتے ہیں, گرل سائڈ سے بوائز سائڈ سے آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا, زبردست. ادھر نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جنریٹر اس گھر کا ہے یا کسی اور گھر کا ہے؟ یہ سامنے شادی ہو, اچھا شام میں شادی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. چلیں کھانا آج وہی ہوگا انشاءاللہ ہمارا. ہم نا دور جاہلیت میں نا ہم رینڈم شادی میں گھس جایا کرتے تھے اور وہاں کے کھانے کھاتے تھے ہم لوگ نا. تو جب دین میں آئے تو یہ شغل ختم ہو گیا اور ہم نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے شیخ سے پوچھا, بڑا اسمارٹلی سوال کیا. ہم نے کہا شیخ, ہم نے کہا جی. شیخ ایک سوال ہے. ہم نے کہا جی. شیخ کسی کی خوشی میں شریک ہونا جائز ہے؟ دیکھا بالکل بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ہم نے شادی میں پھر کھانا شروع کر دیا لیکن کچھ دنوں کے لیے اور پھر چھوڑ دیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج رات ہماری دعوت کسی کی خوشی میں شریک ہونا جائز ہے انشاءاللہ. تو اچھا کوئی ایسی چیز جو آپ نے لاک ڈاؤن میں, اس کا ون ورڈ آنسر دینا ہے آپ نے, کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے لاک ڈاؤن میں بہت مس کیا, پری لاک ڈاؤن میں کرتے تھے؟ جم, مسجد اور بردرہڈ, 3 چیزیں. بردرہڈ تھوڑا وہ چل رہا تھا بائکس اور سائیکلس پہ. سائیکل پہ چل رہا تھا لیکن وہ بہت سارے لوگوں سے نہیں مل پا رہے تھے, 1-2 کے ساتھ تھا. اچھا یہ بائک سے سائیکل پہ آنے والا کیا موٹیویشن تھا؟ بائک خود چل رہی ہے, آپ سائیکل پہ کیوں آئے؟ اصل میں جب جمز بند ہوئے نا تو میں ایسا بندہ ہوں کہ میں ایکسرسائز کے بغیر نہیں رہ سکتا. آئی ہیو اے ٹیریبل ڈے اگر میں ایکسرسائز نہ کروں تو. جیسے آج میں نے نہیں کی تو آئی ایم فیلنگ لو, کیونکہ میں آج ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں, میں تھوڑا سا ریسٹ کیا اور مجھے یہاں آنا پڑ گیا. تو جب میں نے کچھ دن وہ جو ہفتہ گزرا جس میں میں نہ جم تھا نہ مسجد تھی نہ ایکسرسائز تھی, تو ہم نے پھر کیا کہ یار لیٹس بائی سم MTBs لیتے ہیں اور سائیکلنگ پہ نکلتے ہیں. اور علی تو شام کو آپ جانتے ہوں گے, بلاگر ہیں, یوٹیوب میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اور اس نے میرے پاس تو پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, تو اس کو میں نے زبردستی پرچیز کروائی کہ میں نے کہا یار نکلو ورنہ تو بڑا برا حال ہو جائے گا. کورونا میں باہر نہیں نکل رہا لیکن پیٹ تو باہر نکل رہا ہے, کیا کریں اس کا. تو وہ پھر ہم نے سائیکلنگ شروع کر دی. تو اٹ واز اے گڈ ہیلتھی ایکٹیویٹی جس میں روڈس پہ کوئی نہیں تھا اور ہم لوگ تھے, اور الحمدللہ سائیکلنگ بڑا انجوائے کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا اس طرح سے کہ جب ہم لوگ گھروں میں تھے تو اس کی ریگارڈنگ ایک کوشچن ہے. اسپیکنگ آف اسٹیئنگ ایٹ ہوم, دیر ہیز بین اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ وائرل گیمس اینڈ دین بینگ حرام. تو اس میں یہ ہے کہ PUBG کے اوپر درمیان میں کچھ بات ہوئی اور کچھ گیمز اور کے اوپر بھی ہوئی. تو اس میں ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ کوئی گیم ہم فار ایگزامپل تھوڑا سا ٹائم کل کرنے کے لیے گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ ٹائم کل کرنا, اگر ہم کوئی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کا کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے کھیلنے کے لیے یا حرام ہے؟ جیسے جنرلی گیمز کھیلنا حلال ہے, ٹھیک ہے, چاہے آؤٹ ڈور ہے یا انڈور ہے یا موبائل پہ ہے. لیکن اف یو آر ویسٹنگ یور ٹائم دین اٹ بیکمز حرام. کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر کچھ فیکٹرز ان کو حرام کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, کپڑے بیچنا حلال ہے نا, کپڑے بیچنا حلال ہے, لیکن جب جمعے کی اذان ہو گئی اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی اور اس ٹائم بھی دکان کھلی ہے اور کپڑے بیچے جا رہے ہیں, دین دیٹ پورشن بیکمز حرام. کیونکہ جمعے کے ٹائم یو ہیو ٹو کلوز ایوری تھنگ اینڈ گو ٹو پرے, ٹھیک ہے, تو وہ پورشن حرام ہو جائے گا. تو گیمز کھیلنا, کینڈی کرش ہے, کوئی بھی گیمز ہیں آپ کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ. فروٹ نینجا ہے آپ کھیل سکتے ہیں جسٹ ٹو ریلیکس. وی سم ٹائمز پلے ایز ویل کہ جب لیکچر دے کے آئے یا تھکے ہوئے ہیں یا جب ہیں تو کچھ کوئی گیم کھیلی اور 10 منٹ 15 منٹ کھیل لی. لیکن اف یو آر پلئنگ گیمز فار لائک 24 آورس یا آپ کی زندگی اس میں گزرتی جا رہی ہے اینڈ اس میں سے آپ یا تو ارننگ بھی نہیں کر رہے اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہے اور اس پہ نمازیں بھی آپ کی لیٹ ہو رہی ہیں, دین دیٹ بیکمز ڈینجرس. میں اس کو حرام شاید نہ کہوں لیکن کچھ چیزیں مطلب نماز جو بندہ قضا کر رہا ہے اپنی گیم کی وجہ سے تو دین گیم بیکمز حرام. ہاں اگر سب اپنی کنڈیشنز پوری بھی کر رہا ہے اور پھر سارا دن گیم کھیل رہا ہے تو دس بیکمز ایگزیجریشن, اسراف, اور یہ سنفل چیز ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یا تو کسی بندے کا سورس آف انکم گیمز ہو تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کما رہا ہے اس میں سے, لیکن اگر وہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تو پھر آئی تھنک یہ الاؤڈ نہیں ہے. یس یو کین پلے گیم سم ٹائمز جسٹ ٹو ریلیکس یور سیلف, کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے کہ کچھ گیمز آج کل مارکیٹ میں ایسی آئی ہوئی ہیں جن میں ڈائریکٹ شرکیہ اور حرام ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں,
even you are not doing it, but the button you are pushing, they are doing it. کہ فار ایگزامپل ڈفرینٹ آئیڈلس کے سامنے آپ جھکتے ہیں تو آپ کو اسکورس ملتے ہیں, اور اسی طرح سے ایسی چیزیں جو حرام ہیں اور شرکی ہیں وہ ہمارے سے گیمز میں کروائی جاتی ہیں جسٹ کہ ہمارا لیول اوپر ہو, ہمیں اسکورس ملے. وہ کھیلنا ٹھیک ہے نہیں. اصل میں نا دیکھیں, دین نے ہمیں اصول بتا دیے کہ آپ گیمز کھیل سکتے ہیں اور کچھ پرنسپلس دے دیے. اب ایسی گیمز کھیلنا جس میں فار ایگزامپل آپ کی گیم کھیل رہے ہیں اس میں شرط لگاتے ہیں, تو وہ شرط لگانا آپ کا حرام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور شرط بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ جو پارٹی ہارے گی وہ کھانا کھلائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ اسے برڈن ڈال رہے ہیں ایک طرح سے. آپ کارڈس کھیل رہے ہیں, اگر تم ہارے تم کھانا کھلاؤ گے تو وہ شرط حرام ہو جاتی ہے. اللہ کی بھی نے کچھ ہمیں نا چیزیں بتا دی, جیسے ڈائس والی گیمز کھیلنا. اللہ کے فرمایا کہ جو شخص ڈائس سے کھیلتا ہے اٹ از ایز اف ہی از ڈپنگ ہز فنگرز انٹو سوائنز بلڈ. جیسے وہ پگ کے خون میں وہ اپنی انگلیوں کو اندر ڈال رہا ہے جو ڈائس والی گیم کھیلتا ہے, جیسے لوڈو ہے یا صحیح گیمز ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہے. تو ہمیں بس دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گیم جو کہ آپ کو حرام ایکٹیویٹیز میں انوالو کر رہی ہے یا ایسی ناجائز کام کروا رہی ہے تو اس سے بچا جائے. ہاں ڈائریکٹلی شاید آپ شرک نہ کر رہے ہوں, لیکن آپ میں جو غیرت اسلامی ہے نا اور جو اللہ کی محبت اور توحید کی محبت ہے وہ کم ہو جائے گی. اینڈ یہ سبلیمنلی مسلمانوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے امیون کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسینسٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یس یو کین ڈو اٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس گیم سے بچا جائے. دیر آر ملٹیپل گڈ گیمز جو کھیل سکتے ہیں, جو کہ اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو مائنڈ گیمز ہیں, وہ کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, what is the thing that you think of the most when you are alone? مطلب جب آپ اکیلے ہیں سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے؟ کہ رسوڑی میں کون تھا. رسوڑی میں یا رسوڑے میں؟ رسوڑے میں جو بھی ہے. یہ انڈین ورڈ آتے ہیں نا, رسوڑے میں کون تھا. یار ٹو بی آنیسٹ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں نا رسوڑے کے علاوہ, وہ یہ کہ کہیں میں ایسی لائف نہ گزار لوں جس میں میں جب اپنے ہاتھوں کو دیکھوں تو اس پہ جھریاں پڑی ہوں اور میری داڑھی سفید ہو اور میری کمر ہلکی سے جھک گئی ہو اور میں فزیکلی اتنا فٹ نہ ہوں, اور میں نے جو پیچھے مڑ کے زندگی کو دیکھوں تو میں نے کچھ زیادہ کمایا نہ ہو آخرت کے حوالے سے, اجر کے حوالے سے. دس از مائی بگیسٹ فیئر اور انزائٹی کہ میں نے کچھ آخرت پہ نہ بھیجا ہو اور میری ساری زندگی گزر جائے. دس از واٹ آئی تھنک کہ, اور میں جب بھی کسی بزرگ شخص میں دیکھتا ہوں نا کوئی بھی سفید داڑھی والا ہے تو مجھے آئی امیجن کہ ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز, اس نے زندگی گزار دی. اب کچھ عرصے میں اللہ کی نے کیا فرمایا کہ میری عمر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 50 سے 60 سال ہے. اف یو ہیو کراسڈ لائک 55 تو یو آر ان بونس زون, ایکسٹرا ٹائم آپ جی رہے ہیں, کسی بھی ٹائم آپ کو فرشتہ آ کے لے جا سکتا ہے. اصل گیم یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے آگے کے لیے کیا بھیجا, کتنی انویسٹمنٹ کی آگے کے لیے. ہم جیسے اب ساتھ یہ گھر بنا رہے ہیں, یا ہم نے جب گھر بنوایا تھا وی تھاٹ ریئلی ویل, ہم نے انٹیریئر ڈیزائنر کو بنایا, آرکیٹیکٹ کو بلایا کہ یار اس کا وینٹیلیشن کا کیا نظام ہوگا, بیڈز آرتھوپیڈک ہوں گے نہیں ہوں گے, کس طرف ٹوٹی ہوگی اور سر ہر چیز. بٹ وی نیور پلان فار آر بیڈ ان دا گریو, وی نیور پلان فار دا وینٹیلیشن وی ہیو ان دا گریو. اس دنیا میں 60-70 سال 100 سال رہنا ہے, لیکن قبر کی زندگی. عثمان ابن عفان کی جو ڈیتھ ہوئی نا وہ 35 ہجری میں ہوئی. ان کو آج اپنی قبر میں 1400 4.5 سال ہو گئے. وہ اپنی قبر میں 1400 4.5 سال سے. فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام عذاب دیا جا رہا ہے, وہ ہزاروں سال سے اپنی قبر میں موجود ہے. اینڈ کتنا ٹائم اور الہ یوم القیامہ, گاڈ نوز واٹ. لیکن ہم نے جو ٹائم اپنی قبر میں ہزاروں سال گزارنے ہیں, وی نیور تھنک کہ یار وہاں پہ میرا بستر کیسا ہوگا, وہاں میرا وینٹیلیشن کا نظام کیسا ہوگا, وہاں میری کمپنی کیسی ہوگی. سو دس از واٹ آئی تھنک جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں کہ آئی نیڈ ٹو انویسٹ اسمارٹلی فار مائی گریو, فار مائی ہیئر آفٹر, کیونکہ اصل انویسٹمنٹ وہی ہے. اور میں اپنی زندگی اس طرح گزار پاؤں کہ جس میں جب مجھے موت آئے نا تو میں خوش ہو رہا ہوں اور لوگ رو رہے ہوں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ, اور بچے اگر نہ رو تو نرس اس کو مارتی ہے کہ رو تاکہ زندگی کی نشانی ہے, اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
زندگی ایسی گزاریں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہو نا تو آپ خوش ہو رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو کہ کاش یہ بندہ 4-5 سال اور رہ جاتا تو دس ورلڈ وڈ ہیو بین اے بیٹر پلیس ٹو لیو. دس از واٹ. تو اس میں آپ نے جو سارا یہ بتایا اس میں ٹائم کا فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ میں ٹائم جو پچھلا گزارا ہے اس پہ مجھے ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے اور آگے جو میرا ٹائم آنے والا ہے اس کو میں زیادہ سے زیادہ اویل کر لوں کہ جب میں جا رہا ہوں مجھے کوئی ریگریٹ نہ ہو اور میں نے اس ٹائم میں کچھ ایسا کر لیا ہو کہ لوگ میرے سے انفلوئنسڈ ہوں اور وہ یہ دعا کریں کہ کچھ سال آپ مطلب کچھ ٹائم آپ مزید رہ لیتے. اب اس میں ایک اور کویشچن آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کل کرنے کے لیے چیزیں چاہیے, گیمز چاہیے, تو یہ بات آپ کہاں رینک کریں گے کہ ایک انسان کے ایمبیشنز یہ ہیں کہ میں اپنی لائف کو پورا اویل کروں اور پھر درمیان میں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ میرا ٹائم نہیں کل ہو رہا, مجھے ٹائم کل کرنے کے لیے چیزیں چاہیے. یار یہ آئی تھنک جو بندہ آئیڈینٹی کرائسس سے سفر کر رہا ہوتا ہے نا, جس کی لائف میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, وہ ٹائم کل کرتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہم ہماری جو خواتین کی جیولری ہے ہم بینک اکاؤنٹ میں یا لاکرز میں ڈلواتے ہیں, بینکس میں اپنے پیسوں کو بینک میں سنبھال کے رکھتے ہیں. سلف صالحین جو تھے صحابہ تابعین وہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے, کیونکہ وی آر نتھنگ بٹ دا نمبر آف آورز اینڈ نمبر آف سیکنڈز. ہر سیکنڈ جو گزر رہا ہے نا مجھے اپنے رب سے قریب کر رہا ہے اور مجھے اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے. ہر سیکنڈ جو گزر رہا ہے اور میرے پاس جو یہ چانس ہے بہت کچھ کمانے کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں نا اپنی وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا نا وہ اپنی قدر نہیں کرتا. جس کی اس کی ٹائم کی ویلیو نہیں ہے, اس کے نظر میں اس کی اپنی ویلیو کوئی نہیں ہے. وہ سارا دن اب سیزنز دیکھتے, سبحان اللہ. مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ اورتگل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا اور سیزنز کے بارے میں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں بات کروں کہ یار کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اتنے گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزار سکیں ڈوئنگ نتھنگ, جسٹ واچنگ اینڈ واچنگ اینڈ واچنگ. یا تو نا اگر آپ تفسیر کے لیسن لے رہے ہیں اور آپ دنیا کو پڑھا رہے ہیں وہ تفسیر, یا حدیث سیکھ رہے ہیں اور دنیا میں لوگوں کی لائف چینج کر رہے ہیں. مطلب سبحان اللہ, ہاؤ کین یو اسپینڈ سو مچ آف یور پریشیس ٹائم. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے نبی سے ملے نا, اور یہ کائنات کے بیسٹ لوگوں کی ملاقات ہے, سب سے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بہترین شخص ابراہیم علیہ السلام. یہ کائنات میں انسانیت میں سب سے بہترین 2 شخص ہیں. اب ان کی ملاقات ہوئی ہیونز میں جب معراج پہ گئے اللہ کے وسلم, تو اللہ کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جو جنت کی مٹی ہے نا وہ بہت فروٹفل ہے, وہ بہت زرخیز ہے, بہت فرٹائل ہے, اور اس کے جو درخت ہے نا وہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ الہ الا اللہ. نو مائی جنہ از یور جنہ از بیرن ایک طرح سے, اینڈ وی ہیو ٹو پلانٹ آر ٹریز ان جنہ رائٹ ناؤ, اس دنیا میں, بائی سیئنگ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے درخت جنت میں اگتا ہے. دن میں 12 رکعتیں پڑھنے سے, جن کو سنن روابط بولتے ہیں, فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یہ جو رکھتے ہیں یہ پڑھنے سے ایک انسان کا جنت میں محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک انسان کا گھر تعمیر ہوتا ہے جنت میں. Now we have to build our جنہ. ڈفرنٹ آپ نے گیمس کھیلی ہوں گی نا, وہ زو والی جس میں یو بلڈ یور زو اینڈ اس میں ٹائگرز ہیں, اس میں آپ صاف کریں سارا. You have to build your جنہ right now in this world. اب آپ کی چوائس ہے, it's all about choices. Your choices define who you are and your choices define how far you'll go in life. So make wise choices in your life. Don't kill time. مطلب ٹائم کل کرنا تو ایسے اٹس ٹریجڈی کہ ہماری نوجوان نسل ٹائم کل کر رہی ہے آن گیمز جیسے تو مل بھی رہا. تو آج کا جو ایک لیسن خیر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں, جو آپ لے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوٹیلائز یور ٹائم پراپرلی, اینڈ دا بیسٹ وے ٹو یوٹیلائز یور ٹائم از ٹو لرن دین اینڈ اسپریڈ اٹ. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ حلال کمائیں اور اس کو خرچ کریں اپنی فیملی پہ, رشتہ داروں پہ, دنیا پہ, اینڈ میک دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں استغفر اللہ راؤنڈ پہ. اچھا, استغفر اللہ راؤنڈ, یہ آپ باتیں بتائیں گے وہ لوگ کہیں گے استغفر اللہ. اچھا, اب اس طرح سے کہ کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی. میری گردن پہ ایک تل ہے. I said استغفر اللہ کیا تھا, میں نے دکھایا نہیں ہے, بتایا صرف. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایسی بات جو بہت ساری باتیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا. ہر انسان کی اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے جس میں انسان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ
تو people think I'm an extrovert. I am an extrovert, but sometimes I love to spend time alone. دن میں جو می ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی جب میں جم کرتا ہوں اس کے بعد جو اسٹیم سونا کا ٹائم ہوتا ہے نا, دس از دا موسٹ پریشیس ٹائم آئی ہیو, جس میں اکیلے ٹائم گزارتا ہوں اور اپنے سے باتیں کرتا ہوں, اپنے سے سوچتا ہوں. تو دس از واٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ می کہ آئی لو اسپینڈنگ ٹائم الون ود مائی سیلف, اور بیکاز آف مائی پرسنالٹی آئی لو ٹو اسپینڈ ٹائم ود پیپل, لیکن دیر از اے پارٹ آف می وچ وانٹس ٹو اسپینڈ سم ٹائم الون. لیکن لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید جس سے زیادہ سب سے آپ محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ بینیلی یا BMW بائک کی فرنٹ سیٹ پہ آپ شاید سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہاں, بائکنگ از پیور لو. لیکن شاید یہ اسٹیم بات جو ہے اس سے آگے آگے صحیح ہے. اچھا, اور ایک اور چیز, ایک کوئی ایسا واقعہ بتائیں آپ کے بیک جے ڈیز کا جو آپ کے لیے اب اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں نا آپ کو بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ یار کیا کیا تھا. یار بہت سارے واقعات ہیں, اللہ معاف کرے. پیزا والا تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی تھا, اور ساتھ ساتھ ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں جس میں ہم نا رات کو 1:30 بجے نکلے بائکس پہ, اور ہم لوگ میں نے کہا منال چلتے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں. گرمیوں کی راتیں تھیں تو ہم جب منال پہنچے تو وہاں پہ ڈفرینٹ گیمس کے لیے ٹروز اینڈ ڈیئر کھیلا اور سارا. تو ایسی بات کی کہ یار ہم شرٹ لیس اسلام آباد گھر میں جائیں گے اپنے. استغفر اللہ. دیکھیں تو ہم نے نا جو 5-6 دوست ہیں ہم نے اپنی شرٹس ریموو کر, دورہ جاہلیت کی بات ہے ٹھیک ہے, تو یہ نا سمجھے کہ داڑھی کے ساتھ میں جو ہے نا وہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں, نہیں جاہلیت ڈیز کی بات ہے. تو ہم ریسنگ کرتے کرتے اور منال سے نیچے ہمارا اترنے کا تھا کہ انجنز آف اینڈ لائٹس آف, اور آپ نے اس طرح سے ریس کرنی ہے جس میں آپ ڈاؤن ہل جو ہے نا گریوٹی کے تھرو آپ جو ہے نا ریس کریں. اس میں اٹس آل اباؤٹ ٹرنز اینڈ وہ سارے اس میں اسکل یوز ہوتے ہیں. تو ہم وہ کرتے کرتے آ گئے. جب ہم نیچے پولیس چوکی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ کیا, یہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. استغفر اللہ. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے جینس پہنی ہوئی ہے لیکن شرٹس نہیں تھی. تو انہوں نے ہمیں روکا, اور ہم کیسے روکتے کہ ہمیں شرٹس ہی نہیں تھی ہمارے پاس. تو ہم نے بھگا دی بائک. اچھا, بھگانے کے بعد سامنے چوک تھا, وہاں رات کو 2:30 بج رہے ہیں, کوئی تھا نہیں. ہم نے بائک سرکل میں پارک کر دیے اور وہاں پہ جو ہے نا لٹ مچا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اور اپنا ناچ گا رہے ہیں. پھر وہاں سے چلے تو ان لوگوں نے نا آگے واکی ٹاکی کر دیا تھا کہ یہ لڑکے آ رہے ہیں ان کو پکڑو. آگے ہمارے پولیس کے ناکے ہمارا وہ ڈالے ہمارا ویٹ کر رہے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. آگے ہم گئے تو انہوں نے لائٹس آف کی تھی, ڈالوں کی بھی اور ٹارچز بھی. جیسے ہم قریب پہنچے لائٹس آن اور سارے آگے آگے کہ ان کو روکنا ہے. اب میری پرمپرا رہی ہے کہ میں رکتا نہیں ہوں, اسپیشلی جب گلٹی ہوں. تو میں نے گیئر ڈاؤن کیا اور بائک بھگا دی. اب دوستوں نے بھی بھگا دی میرے پیچھے. تو میرے بائکنگ اسکلز الحمدللہ کہ میں بچپن سے بائک چلا رہا ہوں, میں شروع CT70 سے ہوا تھا تو بڑے اچھے ہیں الحمدللہ. تو میں نے بھگاتے ہی تھروٹل دیا اور آگے نکلا, میں نے گیئر ڈاؤن کیا, بریک اپلائی کیا اور رائٹ میں ایک گلی میں مڑ گیا. اب ان کو چانس نہیں ملا, یہ تھروٹل دیتے یہ سیدھا اور پیچھے پولیس کے ڈالے بھی سیدھا. تو میں نے مڑ کے میں کہا الحمدللہ اللہ تو نے بچا لیا. اب میں اور میرا دوست ہم 2 بچے ایک ہی بائک پہ, تو ہم نے کہا یار اللہ خیر کرے, اللہ تو ان کو بچانا. کچھ دیر بعد دیکھا 5 منٹ گزرے کہ ایک دور سے نا لائٹ آئی ہے اور بائک کی آواز تھی. وہ میں نے کہا اوکے پہلا بندہ ہمارا, کیونکہ ہم 3 بائکس تھے, ایک میں اور 2 دوست. دوسری لائٹ مڑی, میں نے کہا اچھا دوسرا بائک سنگل لائٹ تھی, پیچھے ڈالی کی لائٹ نہیں آئی. ان کے یار چیتے لگی ہو یار, کمال ہے, اتنے جلدی تم گولی کرا کے آ گئے. تو جب پہلا دوست گزرا نا, میں روڈ پہ گیا اس کو روکنے کے لیے, بھی تو ہم نے شرٹ سے پہنی ہوئی, تو وہ آیا, اس نے وہ رکا ہی نہیں اور وہ زوم کر کے نکل گیا. میں نے کہا یار کیوں نہیں روکا مجھے دیکھ کے. تو دوسری جو لائٹ آ رہی تھی نا وہ گزرتے ہی دوسری لائٹ سامنے تھی, وہ میں دیکھا کہ پولیس کے ڈالے کی ایک لائٹ فیوز تھی. اوئے ہوئے ہوئے, اس ٹائم آپ میرے سے پوچھے میرے دل پہ کیا گزری. انہوں نے مجھے دیکھا کہ وہی شخص شرٹ لیس بندہ ہے, انہوں نے بریکس اپلائی کی اور ان کے ڈالا لٹرلی چی کرتے کرتے جہاں رک رہا تھا. اب میں بائک پہ بیٹھا اور میں نے دوست کو بولا دقت ہے, اور وہ مجھے دقت دے رہے, اور میں بائک چونکہ میں نے بائک تیز اسپیڈ پہ روکا تھا تو میں ابھی 4th گیئر میں تھا, میں نے گیئر ڈاؤن نہیں کیے تھے. تو میں گیئرز نکال رہا ہوں اور بائک ناکنگ کر رہا ہے اور میں نکال ہی جا رہا ہوں اور تھروٹل سے بائک ریس نہیں پکڑ رہا.
تو وہ دھکا دے رہے ہیں اور پیچھے جو ہے نا تڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ ڈی ایم ایس میں پولیس والے بھاگتے آ رہے ہیں, ان کے پاس گنز بھی ہیں. یہ اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ ہمارے پیچھے, اب تھوڑی سی میں نے ریس پکڑی ہے تو دوست بیٹھ گیا بڑے مشکل سے. اب وہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے وہ بندے کہ لٹرلی اس کا جو ہاتھ تھا نا پولیس والے کا, میرے دوست کی کمر پہ لگ رہا تھا ایسے کر کے. ٹھیک ہے, قسم سے اگر اسے شرٹ پہنی ہوتی نا تو وہ شرٹ کو پکڑ لیتا. وہ تو اللہ کا کرم ہوا, یہ اولیاء کی کرامتیں ہیں کہ شرٹ نہیں. اور مجھے آج تک اپنے دوست کے ورڈ یاد ہے, وہ پیچھے مڑ کہتے ہیں بھائی جان بھائی جان. تو وہ الحمدللہ وہ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ہم نکل گئے. اور نکلی تو پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے گلیوں میں گھسائے بائک, اور ایک دیکھا کہ بڑی سی دیواریں اور اس پہ نا پینٹ ہوا ہوا ہے. میں نے کہا مسجد ہے. آپ فجر کا ٹائم بھی ہو رہا تھا, قریب آ چکا تھا, تو ہم نے اس کے دروازے کھٹکھٹائے, گارڈ نکلے, انہوں نے کہا جی. تو ہم نے کہا مسجد جانا ہے, کہتے ہیں یہ ایمبیسی ہے. تو ہم نے کہا سوری پھر ہم نکلے. آگے بھی اسٹوری اس میں ہمارا انکاؤنٹر دوبارہ پولیس سے ذات ہوا اور ہم, لیکن مجھے وہ لگتا ہے کہ اس دن خدا نہ خواستہ پکڑے جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا تھا. تو وہ چیز بڑا شرمندہ کرتی ہے کہ شکر ہے اللہ نے تو نے عزت رکھی اور بچا لیا, اور ہم پکڑے نہیں گئے تو الحمدللہ نے عزت رکھی. اچھا, اس طرح سے کہ ایک یہاں پہ یہ جو ہے پیور مردوں والی باتیں ہو رہی تھی, بائک پہ جا رہے ہیں, شرٹ نہیں ہے, اور جو ہے پولیس والوں کو گولیاں کرا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے کہ فیمنزم جو ہے اس کے لیے مرد قصوروار ہیں. فیمنزم جو کی جو بھی آج کل جو شروع ہوئی بھی ہیں, اس کے لیے جو بھی مووز شروع ہوئے ہیں, کہ فیمنزم کی جتنی بھی مووز شروع ہوئی بھی ہیں ان کے مرد ذمہ دار ہیں ان کی اس وجہ بننے کے جس کی وجہ سے فیمنزم شروع ہوئی ہے. اس کا میں بڑا شارٹ سے رپلائی کروں گا. کسی ایک پارٹی کو میں بلیم نہیں کر سکتا کہ مرد ہیں یا خواتین ہیں, دونوں ذمہ دار ہیں, دونوں ہیں, دونوں نے رول پلے نہیں کیا اپنا. اور میں سمجھتا ہوں دین سے دوری ہے, کیونکہ دس ٹاپک نیڈز اے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن. واٹ از فیمنزم, یہ دنیا میں کیسے پھیل رہی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ حد تک, تو عورتوں پہ اسپیشلی زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے فیمنزم. جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا, پھر نئے نئے ازمس قسمز آتے ہیں سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے. حالانکہ ہمارا دین میں سب ہر چیز سولوشن ہے الحمدللہ. تو دین سے دوری اس کا قصوروار ہے. اچھا, ایپل اور اینڈرائڈ. اینڈرائڈ یار, اینڈرائڈ, اور اینڈرائڈ میں بھی ون پلس. ون پلس آپ اسے کون یوز کرتا ہے؟ اللہ اکبر یار, ان کو چاکلیٹ دیں وہ تو پلائیں کبھی طرف سے. اللہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں. میں اینڈرائڈ میں نا میں نے بہت ایسا سیمسنگ یوز کیا اور سارا, لیکن میں نے کیم ٹو ون پلس. خیر ہر بندے کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, کچھ بندے لکس پہ جاتے ہیں, سیمسنگ کی لکس زیادہ بہتر ہیں ون پلس سے, لیکن اٹس آل اباؤٹ پرفارمنس اینڈ ہائی اسپیڈ. تو ون پلس فار دا وین. وہ ہائی اسپیڈ کی بات ہو رہی ہے, بی ایم ڈبلیو. سوری ایپل یوزرز, نو آفینس ٹو یو گائز. اچھا فون ہے لیکن اینڈرائڈ جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بنیلی یا بی ایم ڈبلیو بائکس؟ یار بی ایم ڈبلیو فار شیور. اس میں جو فیچرز ہیں, اس میں جو کروز کنٹرول اور موڈز ہیں وہ بہت بہتر ہے. صحیح ہو گیا. تو اپڈیٹ آنے والی ہے آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن اس راؤنڈ کا کہ گرل فرینڈ یا وائف؟ یار ابھی تو میں وائف ہی بولوں گا ڈیفینیٹلی. نہیں, ٹو بی آنیسٹ وائف آپ کی گرل فرینڈ ہی ہوتی ہے. وائف گرل فرینڈ ہے جو اس کو پیرنٹ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ رہ بھی سکتی ہے, جس کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وائف جو ہے نا یہ بالکل ہی کوئی ایسے ہولی ایک طرح سے دور دور کا ریلیشن ہے, بس مجبوراً ہے, اور گرل فرینڈ جو ہے نا وہ پیار محبت اس کے ساتھ تھی, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے وسلم کی زندگی بھی پڑھیں تو ان کی بیویاں جو تھیں ان کی سب سے بڑا پیار تھا, سب سے بڑی محبت تھی. ایک صحابی آیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عائشہ سے. سب کے سامنے عائشہ سے. تو نہیں میرا مقصد تھا کہ ہم مردوں میں سے. تو انہوں نے حضرت عائشہ کے فادر کا نام نہیں لیا ابو بکر, بلکہ کہا ابوہا, اس کا والد. یہاں پہ بھی ان کے ساتھ ریلیشن کو اٹیچ کیا. اور کسی نے رومانس سیکھنا تو اللہ کے نبی کی زندگی بہت آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے. تو آئی تھنک یہ جو غلط کانسیپٹ ہے کہ زندگی انجوائے کرنی ہے تو گرل فرینڈس کے تھرو, اور بس پھنسنا ہے یا مجبوریوں کی زندگی گزارنا تو وائف کے تھرو. آئی تھنک یو کین میک یور میرڈ لائف امیزنگ by loving your wife and by spending time with your wife and making your wife your girlfriend. تو یہ بڑا امیزنگ ایک چیز ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اچھا, اب میں اپنے سیکنڈ لاسٹ کوسچن کی طرف آ رہا ہوں, اس کے بعد لاسٹ ہے.
one thing you wished you knew when you were younger. So one thing I knew, or one wish I knew, that I knew something which I was younger. ایک چیز کہ دین میں جو ہے نا, آپ دین کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر مجھے شاید پہلے پتا ہوتا تو میں ذرا جلدی دین میں آ جاتا کہ یو کین لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ یٹ یو کین پریکٹس یور دین. ایک تو یہ چیز, اور دوسری چیز کہ پڑھائی ڈگریز میں نہیں ہے. ڈگری الگ چیز ہے اور پڑھائی الگ چیز ہے, نالج الگ چیز ہے, ڈگری الگ چیز ہے. اور ایک اور چیز کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ڈگریز اتنی یوز لیس ہے تو میں اس پیسے کو انٹرپرینورشپ یا اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا. اگر مجھے کوئی انسان گائیڈ کرتا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈگریز نہ لیں, بہت ڈگری تو اچھی بھی ہیں جو نالج دیتی ہیں, لیکن انویسٹ ان سافٹ اسکلز. اپنے آپ کو نا, آج کل کا جو دور ہے نا, دیکھیں ابھی جو دور آنے والا ہے نا, یہ نوکری کا دور نہیں ہے 9 to 5 جاب کر رہے ہیں. یہ دور تھا جو گزر چکا. ابھی جو دور آنے والا وہ ٹیک کی دور ہے, جس میں آپ فری لانسر بنے, آپ پروجیکٹس لیں, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, آپ اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں اور پوری دنیا آپ کو لے گی. ٹاپ کلاس جو کمپنیز ہیں وہ ڈگریز نہیں دیکھ رہی ہیں ابھی, بس دیکھ رہی ہیں کہ اسکلز کتنے ہیں اس بندے کے پاس اور تمہیں آتا کیا ہے. تو مجھے اگر کوئی ایڈ کرتا کہ ڈگری کون سی کرنی ہے, یا تو آئی ووڈ ہیو پریفرڈ انویسٹنگ اور سم تھنگ وچ آئی کین لرن پراپرلی, جو میرے اندر اسکل ہو, اور میں اپنے اس پیسے کو شاید انٹرپرینورشپ میں یا بزنس میں انویسٹ کرتا. لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں اگر احسان سے وہ پڑھ رہے ہیں تو دے کین لرن اے لاٹ. لیکن یہ آج کل کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, انفارچونیٹلی ایسے ایک لوگ سلیوری پروڈیوس کر رہے ہیں, سلیو مائنڈ سیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, جس میں انسان بالکل غلام بن کے نکلتا ہے اور 9 to 5 جاب کرنے کی سوچ سے نکلتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ مجھے پسند نہیں ہے. آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو, لیکن یہ مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی نہیں دیا جا رہا. آئی تھنک آئی ووڈ نیو دس وین آئی واز ینگ. صحیح ہے. اچھا, دس از دا لاسٹ کوشچن, اس کے بعد انشاءاللہ آگے موو کریں گے. اف یو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, what will be the first thing you would say or ask? یار میں چپ ہو جاؤں گا, میری زبان کچھ بول نہیں پائے گی. میں ابھی بھی کسی ایسے انسان سے ملوں جس کا بہت امپیکٹ ہے میری لائف میں, جیسے میرے کچھ مشائخ ہیں, I cannot speak in front of them. I just remain silent and observe them and learn from them. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا یا ان کو دیکھنا, it's a dream. ہر مسلمان کی ڈریم ہے یہ. تو I will not be able to speak. I'll just maybe hug and feel his warmth and just listen and observe him and notice him کہ یہ ہیں جن کے لیے, جن کی ساری زندگی جن کے دین کو پڑھتے رہ گئے اور کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ شخص ہے. تو آئی تھنک آئی ناٹ ایبل ٹو اسپیک. صحیح ہے. اچھا, تو طاہر بھائی یہاں تک جو ہے ہمارا کیو سیشن تھا. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ نا جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز آئے ہیں, اچھا میری پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی بردرز کھڑے ہوئے ہیں, جو بردر والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انہیں ساتھ بٹھا لیں. بے شک 2 چیئرز ملا لیں, ایک جو بھی کمفرٹیبلی ان کو بٹھا سکتے ہیں, سارے نہیں, جو کمفرٹیبلی ساتھ بٹھا سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ تھوڑا سا وہ کر لیں. ایک ہی رو میں بہت زیادہ رش نہ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈسٹینس بھی رکھیں. بے شک اس طرف آ جائیں یا اس طرف آ جائیں. یا اگر یہ گیلی نہیں ہے تو نیچے ہی بیٹھا جا سکتا ہے اگر کمفرٹیبل فیل کرتے. اگر کسی نے زیادہ فیض حاصل کرنا ہے تو وہی آ سکتے ہیں. میں جو آپ نے چینجنگ سٹوری ہے, جو آپ کی لائف 360 چینج ہوئی, وہ جو شرٹ لیس زندگی آپ گزار رہے تھے, اس سے جب آپ اس طرف آئے ہیں تو اس کے لیے کیا موٹیویشن تھا اور کیسے ہوا سب کچھ؟ میں چاہوں گا آپ ڈیٹیل میں جو ہے نا بردرس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ چینجنگ ہوئی کیسے کیسے, اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا چینج ہونے کے لیے. تو میں چاہوں گا آپ یہ شیئر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کتنا لمبا کر سکتا ہوں میں؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم لوگ کھوسا ہیں, کھوسا بلوچ ہے ہم لوگ نا, اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ شاید کھوسا ٹرائب کو جانتا ہو. اور میں بھی بیسکلی اٹ واز ناٹ اے دعویٰ ٹرپ, اٹ واز اے فیملی ٹرپ. ہم لوگ اپنے گاؤں آئے ہوئے تھے, میٹرنل گاؤں وزٹ کر لیا ہم نے. اب کل پیٹرنل گاؤں جانا ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان سے آگے ہمارا ہے.
تو ہم لوگ نا ذمہ دار ہیں, ہمارا ابا و اجداد, دادا پردادا اور ہماری زمینیں وغیرہ ہیں. تو والد صاحب بلکہ دادا جی کی خواہش تھی کہ میرا کوئی نہ کوئی بیٹا آرمی میں جائے, کیونکہ الحمدللہ فائنینشلی کوئی کمی نہیں تھی. تو دادا نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بیٹا آرمی میں جائے. والد صاحب کو آرمی بھیجا, اور والد صاحب کے جو بڑے بھائی تھے چاچو, ان کو بھی آرمی میں ہی بھیجا. اور جب انہوں نے آرمی میں پاس ہو گیا اور کیپٹن بن گئے تو کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ, آپ کو ضرورت نہیں ہے, اب واپس. تو لیکن ابا جی وغیرہ کو ایک آرمی کی لائف کا چسکا لگ گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکویسٹ کائنڈلی ہمیں گزارنے دیں آرمی میں لائف. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے گزار. تو ابا جی واز این آرمی آفیسر, ابھی ریٹائرڈ ہے وہ, اور میرے چاچو تھے, ہی واز این ایس ایس جی کمانڈو. تو انہوں نے بابا کو کہا کہ تم نے بھی ایس ایس جی میں جانا ہے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے. اصل لائف آرمی میں وہ ہے کمانڈوز کی لائف, جو کہ آپ دے آر ایلیٹس آف دا آرمی نا, ایک طرح سے فزیکلی فٹنس کے حوالے سے. ہی وینٹ ٹو ایس ایس جی, جن کو ہم گوریلے بولتے ہیں, گوریلے یا کمانڈوز بولتے ہیں. تو آئی واز بورن ان چراٹ. پیدا میں اسلام آباد ہاسپٹل میں ہوا, کچھ دن بعد مجھے چراٹ لے جایا گیا. اور آپ کو پتا چراٹ کو کیا بولتے ہیں ان آرمیز ٹرم؟ وہ ایسی وہ پہاڑ پہ نا ایک جگہ ہے, پہاڑوں کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ دھند رہتی ہے اور ٹھنڈ ہے وہاں پہ, اس کو بولتے ہیں دا ایگلز نیسٹ. جیسے ایک ایگل کا نیسٹ ہوتا ہے نا, یہ اس طرح کی جگہ ہے, بہت ہائٹ پہ ہے, مطلب بہت ہائٹ تو نہیں لیکن یہ کہ اچھی خاصی ہائٹ پہ, ٹھنڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں لے جایا گیا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فادر واز اے رف اینڈ ٹف گائے, بہت زیادہ. تو ابا جی نا وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ کیئر والے ڈیڈ, ٹھیک ہے چوٹ لگ گئی ہے, سر پھٹ گیا ہے, ٹھیک ہے بس اس کو تکڑا بنانا ہے, تکڑا ہونا چاہیے انسان کو نا. تو مجھے جب میں بڑا ہوا, ٹین ایج میں آیا, تو مجھے انہوں نے ہر طرح کے اسپورٹس میں ڈال دیا, گھوڑوں پہ بٹھا دیا کہ ان کو تم ٹرین کرو گھوڑوں کو اور رائڈ کرو. تو میں نے گھوڑے رائڈ کرنا شروع کر دیے, اور بچپن سے نا آئی واز اے ڈیئر ڈیول. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے گڈ ٹرم, لیکن ہر پنگا لینا, ہر کام کرنا, تو ایک نیچر میں نا میری چیز تھی کہ بس پنگے لو, لائف کو نا ایکسپیرینس سے گزارو, ایکسپیرینس ایوری تھنگ. تو چاہے گھوڑے ہیں, چاہے سوئمنگ ہے, چاہے کلف ڈائیونگ ہے, دنیا کی جو مرضی چیز ہے. تو میری نیچر, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نیچر کس طرح کی تھی میری. تو یہ جب چیز میں جوانی میں آیا, تو یہ نیچر بڑی بری نیچر ہوتی ہے ایک طرح سے, کہ ہر چیز ٹرائی کرنی ہے اور ہر چیز کرنی ہے, اور کسی چیز سے خوف نہیں, اور والعیاذ باللہ اللہ کا بھی خوف نہیں کہ کوئی رب بھی ہے, کوئی دین بھی ہے. کیونکہ ہم شروع سے پریکٹسنگ فیملی نہیں, تو ہمیں کبھی کسی بتایا نہیں گیا کہ رب کو بھی راضی کرنا ہے, بس ابا جی کا خوف تھا اور ڈر تھا. تو ابا جی نے کہا کہ پتر میں تیرے سے 3 ڈیمانڈز ہیں مجھے. ایک ہماری رسپیکٹ, دوسرا اچھے گریڈز. اگر تم یہ 2 کرو گے تو پھر جا کے لائف کو انجوائے کرو اور لٹ مچاؤ. تو پہلی 2 چیزیں میں نے سیریسلی نہیں لی, لیکن تیسری ابا جی کی بات کو نا کہ لائف کو انجوائے کرو اور لٹ مچاؤ, اس کو میں نے بہت دل سے لگا لیا اور سیریس لے لیا. تو آئی یوزڈ ٹو ہیو اے پارٹی ٹائم آل مائی لائف, دوستوں میں یاروں کے یار, اور گھومنا پھرنا, اور کسی کا خوف نہیں. اسلام آباد جب آئے تو وہاں پہ یونیورسٹی لائف شروع ہو گئی, اور جس میں ہمارا ایک گینگ تھا جس میں 4 بہنیں تھیں, 4